والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. مجھے عامر بھائی نے دو موضوعات کے بارے میں کہا تھا، ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کچھ فضائل و مناقب اور پھر چند کلمات خواجہ صاحب کی خدمت میں بھی پیش کرنے کے لیے. تو اسی مناسبت سے دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام جو بھی شرف صحابیت سے فیضیاب ہوا اس کے لیے مغفرت، نجات اور جنت کی بشارت عطا فرمائی. اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام قطعی طور پر جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ السابقون الاولون، جو سبقت لے گئے، جو سب سے پہلے ہوئے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. مہاجر وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور انصار وہ صحابہ تھے جو مدینے میں تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ایک مرکز دینے کے لیے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور مدینے کو اپنا مرکز بنائیں اور یہاں پر آپ اعلانیہ اور کھل کر تبلیغ دین کریں. اگر کوئی تیر چلے گا تو آپ تک بعد میں پہنچے گا، ہمارے سینوں تک پہلے آئے گا. اور یہ بڑی بات تھی اس زمانے میں کہ کسی کو اس طرح اس کو سپورٹ کرنا کہ ٹوٹل پورے زمانے کو اپنا مخالف بنا لینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ان کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جو ان کے پیروکار ہوئے اخلاص کے ساتھ. اس میں پھر باقی تمام صحابہ کرام آ گئے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اب یہاں یہ توجہ رکھیے گا ذرا بہت غور سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ذات قدیم ہے. اچھا یہ میں گزارش کروں کہ یہ اس کا سلسلہ نا تھوڑا سن لیں ہیں غور سے، بڑی مہربانی، بڑی محبت ہے کی، لیکن تھوڑا سا غور سے سن لیجئے، بس یہ بہت ضروری ہے کہ چند جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ آپ لیجئے. دیکھیں جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، قدیم کا مطلب ہمیشہ سے، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ایسے ہی اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. اس کی صفات ذاتیہ میں دیکھنا، سننا، حیات، قدرت، علم، ارادہ، یہ سب اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں. جیسے اللہ کی ذات قدیم ویسے اس کی صفات قدیم. اس کا مطلب یہ ہے ارادہ اللہ کی صفت، علم اور کلام سب اللہ کی صفات ہمیشہ سے. صحابہ کرام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ نے پہلے ارادہ فرما لیا، اللہ کے علم میں پہلے ہی ہے، اللہ نے پہلے ہی کلام فرما دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صحابہ کے مابین آپ کو کوئی معاملہ نظر بھی آئے، کوئی اختلاف رائے کا مسئلہ سامنے آئے، تو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، کس کی رائے کیا ہوگی، کس کی رائے کیا ہوگی، کون درستگی پر ہوگا، کس کی رائے میں تھوڑی سی کمی ہوگی، سب اللہ جانتا تھا. اس کے باوجود ازل سے اعلان فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی. تو خیر یہ محاورہ یہاں تو ضرب الامثال بیان نہیں کرنی چاہیے، قطع نظر اس کے جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو، ازل سے اعلان فرما دے، اور ہم ان کے درمیان جو کچھ معاملات ہوئے ان کو بنیاد بنا کر کبھی اہل بیت اطہار کی توہین کریں اور کبھی معاذ اللہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں. جو ایسا کرے گا یاد رکھیے
وہ اس کے خلاف کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ازل سے راضی ہے، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اعلیٰ، تو مولا علی کی شان بھی بہت اعلیٰ۔ نہ ان کی محبت میں ادھر، نہ ان کی محبت میں اس طرف، ذرا بھی تھوڑا سا ہم نے حدود کو کراس کیا اور ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی مول لینی ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مہاجرین میں شامل ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اہل سنت کا جو جمہور کا مسلک اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، ان کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ یہ جمہور کا فیصلہ ہے، اور یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یا صحابہ کے مابین جو یہ باتیں ہوئیں، یہ اجتماعی اور مجموعی کمالات اور فضائل کے اعتبار سے۔ لیکن اگر جزوی فضیلتیں دیکھیں، کوئی ایک آدھ کمال، تو اس میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو میں علیحدہ کر دیتا ہوں کہ ان کے لیے ایسی مطلب کوئی لفظ خدا نہ خواستہ نازیبہ نکلے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو فضیلت اللہ نے بعض فضیلتیں حضرت علی کو عطا فرمائیں، کسی کو نہیں عطا فرمائیں۔ اس میں سب سے بڑا ایک انعام جو اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمایا وہ 7 سال کی عمر میں ایمان قبول کرنا تھا، اسلام قبول کرنا۔ سرکار نے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، سب بیٹھے رہے، بڑے بڑے سردار بھی تھے، کفار تھے، مولا علی کھڑے ہو گئے، چھوٹے سے ہیں درمیان میں کھڑے ہو گئے، عمر میں کم ہیں لیکن شعوری بلوغت کا عالم یہ ہے کہ جہاں بالغ نہیں پہنچ سکا وہاں یہ نابالغ پہنچا کہ یہ حق پر ہیں، کھڑے ہو گئے، میں بیعت کروں گا۔ سرکار نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں، چھوٹے تھے نا، آپ بیٹھ جائیں۔ پھر ترغیب دی، پھر دعوت دی، پھر سب خاموش، مولا علی کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا علی بیٹھو۔ پھر سرکار نے ترغیب دی تیسری مرتبہ، پھر دعوت دی، کون اسلام لاتا ہے، سب خاموش، مولا علی کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا آگے آ جاؤ، اور ان کو بیعت کی۔ یہ پہلا بچہ تھا جس نے ایک بہت ہی پرہیبت ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل کیا اور قیامت تک کے لیے اپنا نام روشن کر دیا۔ دوسری بڑی برکت اور فضیلت آپ کو وہ ملی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تو اب کسی ایک کو وہاں پر چھوڑنا تھا جو آپ کی امانتیں، جو لوگوں کی امانتیں تھیں آپ کے پاس، وہ لوگوں تک پہنچائے۔ انتخاب کس کا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ سرکار نے فرمایا علی آپ ہمارے بستر پہ لیٹیں آج، کیونکہ سرکار جانتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، سرکار جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ کفار نے دارالندوہ میں پہلی میٹنگ کی تھی کہ اگر ایک آدھ آدمی ان کو شہید کرے گا نا تو ان کے قبیلے والے چھوڑیں گے نہیں، ہر قبیلے سے ایک آدمی کا انتخاب کرو، صبح جب نبی کریم باہر تشریف لائے تو ایک ساتھ حملہ کرو، ان کے قبیلے والے کس کس سے انتقام لیں گے۔ میرے آقا جانتے ہیں کہ وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، آج کی رات کیا ہونے والا ہے، صبح کیا ہونے والا ہے، حضرت علی کا انتخاب کیا، کیونکہ ایسے ہی شجاع شخص کا انتخاب ہونا چاہیے تھا۔ اور سرکار نے فرمایا علی یہ امانت صبح لوگوں کو دے دینا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو رات سوتا تھا موت کے خوف کی وجہ سے کئی دفعہ آنکھ کھلتی تھی، لیکن اس رات جب میں بستر پر سویا ہوں تو اتنی گہری نیند مجھے کبھی زندگی میں نہیں آئی، اس لیے کہ مجھے یقین تھا، نبی کریم نے فرمایا تھا علی صبح یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر دینا، تو مجھے یقین تھا میں صبح تک ضرور زندہ رہوں گا اور یہ امانتیں لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ آپ یقین کی قوت کا عالم دیکھیے۔ ہم شرعی مسئلے سنتے ہیں کہ حلال کماؤ، حرام سے بچو، گناہ سے بچو گے اللہ عزت دے گا، ترقیاں دے گا، ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، یار پتہ نہیں آج کے دور میں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، بولتے یار مولویوں کی باتیں یہ آج کل ایسا نہیں ہوتا، حلال میں کس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ کوئی اگر باپ سے کسی کہہ دے نا کہ اپنے بیٹے کو امام مسجد بنا دو تو ہیں امام مسجد، یعنی کوئی ایسی گالی دے دی بہت بڑی، امام مسجد، اے بھائی انجینئر بتاؤ، ڈاکٹر بناؤ، بزنس مین بتاؤ، پائلٹ بتاؤ، ایئر فورس میں چلے جائے، آرمی میں چلے جائے، یہ کچھ باتیں کرو، یہ کیا؟ ہمیں اصل میں وہ یقین ختم ہو گیا نبی کریم کی باتوں پر جو ایک مومن کو حاصل ہونا چاہیے تھا۔ مولا علی کا یقین دیکھیے۔ اور پھر
یہ فضیلت تو کسی کو حاصل نہ ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین، تمام عورتوں کی، دنیا کی عورتوں کی بھی سردار اور جنتی عورتوں کی بھی سردار، وہ صاحبزادی آپ کے عقد میں دی ہیں۔ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی نسلیں باپ سے چلتی ہیں، لیکن میرے آقا کی نسل بیٹی سے چلی، اور وہ بیٹی کی نسل کس سے چلی ہے؟ حقیقتاً آپ دیکھیں تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، گویا کہ مولا علی کی نسل کو سرکار نے اپنی اولاد قرار دیا۔ یہ شرف کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ اسی طریقے سے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کی جب باری آئی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابیوں نے، اصحاب رسول نے ٹرائی کی، لیکن ناکامی، کیونکہ وہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہود اس میں بڑی مستحکم تھی۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم ایک ایسے شخص کو دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے راضی۔ جب یہ معاملہ ہوا، اب صحابہ کو نیند کیا آنی تھی رات میں بتائیں؟ اتنا بڑا انعام، کیونکہ اللہ کے نبی جب فرما دیں کہ اللہ اس کا رسول اس سے راضی، تو بس یہ تو گارنٹی ہے، یہ تو ایک حتمی جنتی ہونے کی گارنٹی سرکار نے دے دی۔ آپ دیکھیں نا، یقین کامل کا یہ معاملہ ہے نا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے کہتے ہیں، ساتھی سے، کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھائیے، فرمایا وہ جو سیاہ عورت ہے، حبشن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے پاس آئی تھی اور آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں گر پڑتی ہوں تو میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے، اور چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں صبر کروں گا، یقین دیکھ رہے، میں صبر کروں گی۔ آپ نے کہہ دیا اب تو جنت ملی، میں صبر کروں گی، بس آپ یہ دعا کر دیں میں گروں تو میرا ستر نہ کھلا کرے۔ سرکار نے دعا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ستر کی حفاظت فرما۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عورت کا یقین کامل، ایک ابن عباس کا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ ایسا یقین کامل۔ تو جب یہ بات صحابہ کرام جانتے ہیں کہ جو سرکار کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ سرکار کی زبان سے نکلتا ہے، حقیقتاً وہ کلام اور ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، تو سب کو یقین ہوا کہ کل جس کے ہاتھ میں علم آئے گا اللہ اس کے رسول اس سے ضرور راضی ہوں گے۔ اب جب یہ آر پار کا معاملہ ہو، بیڑا پار ہونے کا معاملہ ہو، تو نیند کس کو آئے؟ ساری رات صحابہ بے چین، صبح مجلس اور محفل میں آئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے دیکھنا شروع کیا، جس طرف نگاہ جاتی صحابی اپنا گردن اونچی کر لیتا کہ شاید سرکار فرمائیں گے تم آگے آ جاؤ، لیکن میرے آقا نے سب کو دیکھا اور سرکار کی نگاہ واپس آ گئی۔ صحابہ کرام حیران، یہ کیا ہوا؟ کسی کا انتخاب نہیں ہوا؟ سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ان کی تو آنکھوں میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے آشوب چشم کا، تو وہ یہاں آ نہیں سکے۔ سرکار نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ وہ آئے، میرے آقا نے اپنا لعاب نکالا، حضرت علی کی دونوں آنکھوں پہ لگایا، ایک دم آشوب چشم دور ہو گئے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ لعاب لگا کر علاج کر دینا، یہ جو مدد کی میرے آقا نے، یہ ماں تحت الاسباب تھی یا ماں فوق الاسباب تھی؟ بظاہر ایک سبب اختیار کیا، لیکن یہ عادی سبب نہیں ہے، یہ غیر عادی سبب ہے۔ اللہ کے نبی تو لعاب بھی لگائیں تو بیماریاں دور ہو جائیں، آنکھیں روشن ہو جائیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ نبی تو ہماری مثل ہے۔ تو پھر آپ بھی ٹرائی مارو ذرا، اپنے بچوں کی مار کے دیکھو، بولے گا پاپا کیا کر رہے ہو، خدا کے واسطے پیچھے ہٹو، گندگی کیا کر رہے ہو؟ وہ میرے آقا کا لعاب دہن اقدس ہے، پانی میں مل جائے تو کھارے پانی کو میٹھا کر دے، ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں پہ لگ جائے تو وہ ٹانگ پہلی ٹانگ سے مضبوط ہو جائے۔ اگر صحابی کی آنکھ باہر نکل آئے، سرکار اس پہ لعاب دہن لگا کر لگائیں تو وہ کہیں کہ مجھے اس آنکھ سے پہلی والی آنکھ سے بہتر نظر آ رہا ہے، اور ساری زندگی پھر کوئی بیماری نہ ہو، تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آگے بلایا، لعاب دہن اقدس لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، علم آپ کو دیا، آپ گئے، اور وہ قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ حملہ ہوا، مولا علی سیدھے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ دروازے کے پاس جانا، اگر آپ نے کوئی موویز وغیرہ کبھی وار سابقہ جو ہوتی ہیں وار وہ دیکھی ہوں، پورے جو فصیل ہوتی ہے نا، فصیل دیوار، اس پہ ہوتے ہیں تیر انداز، قریب نہیں آنے دیتے کسی۔ مولا علی کی جرأت کو سلام ہے، یہ اوپر تیر انداز کھڑے ہوئے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، یہ آر پار کا معاملہ، انہیں پتا ہے اگر فتح ہو گئی تو ہم تو گئے کام سے۔ تو پھر جب بالکل آپ چونٹی کو بھی کہیں بند کر لینا وہ کاٹ لیتی ہے،
بلی کو کمرے کے اندر بند کر لیں، اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا، وہ آپ پر حملہ ہی کرے گی، تو پھر انسان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میں منظر کشی اس لیے کر رہا ہوں، اتنے خونخوار لوگ، خون کے پیاسے، اور تلواریں اور اپنے نیزے اور اپنے تیر لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا علی سامنے نکلتے چلے گئے، دروازے کے پاس پہنچے، دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑا، دو جھٹکے دیے اور دروازہ باہر، اور آپ نے اس کو اپنے اوپر لیا اور اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے اندر گئے صحابہ، اور قلعہ فتح ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے اس قلعے کو اٹھایا تو 80 آدمیوں نے مل کر اٹھایا، 80 آدمیوں نے، ایک روایت میں 120 آدمی نے مل کے اٹھایا، لیکن صحیح طرح اٹھا نہ سکے۔ مولا علی کی طاقت کا عالم دیکھیے، اور میں کہتا ہوں یہ انسانی طاقت نہیں تھی، سرکار نے جو لعاب دہن اقدس لگایا، اس نے نہ صرف آنکھ کو ٹھیک کیا بلکہ میرے آقا نے ان کو روحانی طاقت بھی عطا فرما دی، یہ اسی لعاب کی برکت۔ آپ نے لعاب دہن اقدس لگایا، معاملہ قلعہ فتح ہوا۔ یہ وہ فضائل، وہ کمالات ہیں کہ جس میں مولا علی کا کوئی ثانی نہیں۔ جب فتح مکہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کعبۃ اللہ سے تمام بتوں کو گرا دو، گرا دیا گیا۔ 2 تصویریں چھوڑ دی جو اونچی تھی، منسوب تھی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی انہیں مٹانا، عرش رسول اللہ میرے کندھوں پر آئیے، آپ مٹا دیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ علی تم ہمارے کندھوں پر آؤ۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا علی آپ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، آپ ہم پر آئیے۔ جب غار ثور میں گئے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے رسول اللہ مجھ پر آئیے، حضرت صدیق اکبر اوپر لے کر گئے۔ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ آپ اوپر آئیے اور انہیں مٹائیے۔ مولا علی اوپر تشریف لائے، ایک روایت میں موجود ہے، جب اوپر آئے میرے آقا نے فرمایا علی کیا دیکھتے ہو؟ عرش رسول اللہ اوپر دیکھتا ہوں تو 7 آسمان منکشف ہیں، اور نیچے دیکھتا ہوں تو 7 زمینوں کی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اندازہ کریں کہ جس محبوب رسول کا یہ عالم ہو کہ وہ نبی کریم سے مس ہو تو آسمان و زمین کی چیزیں منکشف ہو جائیں، تو اس رسول کا عالم کیا ہوگا جس نے یہ ان کو کرامت عطا فرمائی۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی ہے، اور وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سرکار نے عطا فرمایا۔ مشہور روایت من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ لفظ مولا ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آزاد کرنے والے آقا کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کو آزاد کیا گیا اس غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، مولا کے مولا کو بھی مولا کہتے ہیں، اور مولا کے مولا کو اوپر چلے جائیں تب بھی مولا کہتے ہیں مددگار کو، مولا کہتے ہیں محبت رکھنے والے کو، مولا کہتے ہیں مضبوط انسان کو، بہت سارے اس کے معانی ہیں۔ لہذا سرکار نے ارشاد فرمایا علی جس کا میں مولا ہوں آپ بھی اس کو مولا ہیں، گویا کہ جس کا میں مددگار آپ بھی اس کے مددگار، جس کا میں آقا آپ بھی اس کے آقا۔ یہ بڑی شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنے ہیں، آپ کو حکومت حاصل ہوئی، وہ دور بڑا پرفتن دور تھا۔ کبھی بھی آپ تاریخ پڑھیں تو ذرا تھوڑا سا ڈیپلی سوچ سمجھ کے پڑھا کریں۔ وہ دور وہ نہیں تھا کہ اس میں واٹس ایپ آپ کے پاس ہے، فوراً کال ملائی کیا ہو رہا ہے بھائی، کون کیا کہہ رہا ہے، فوراً فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے، فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے، نو، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا دوسری گلی کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہاں کون میٹنگ کر رہا ہے، کون منافقت کر رہا ہے، کون منافقت کر رہا ہے، کون خرابیاں کر رہا ہے۔ اس دور میں حکومت کرنا کوئی آسان کام تھا؟ تو ایک گستاخ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گستاخ تھا واللہ عالم بالصواب، لیکن لکھا یہی ہے کہ اس نے طنز کیا آپ پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو بڑا پرامن تھا، مولا علی کا دور بڑا پرامن تھا، لیکن آپ کے دور میں بڑے ہی فتنے فساد ہیں۔
علی نے ذہانت کے ساتھ جواب دیا، فرمایا کہ اس زمانے میں ہم جیسے مشیر تھے اور ہمارے زمانے میں تم جیسے مشیر ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مولا علی کو اللہ نے بڑی ذہانت اور فطانت سے نوازا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک عورت سے زنا سرزد ہوا، شادی شدہ عورت تھی۔ حضرت عمر فاروق کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو رجم کر دو، کیونکہ شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو رجم کی سزا، یعنی پتھر مار کے اس کو ختم کرو۔ حضرت علی وہاں موجود تھے، کہا اے عمر ٹھہریے، سرکار کے دور میں ایسے ہی ایک معاملہ ہوا تھا، تو سرکار نے اس عورت سے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو ہمارے پاس آنا۔ وہ عورت چلی گئی، جب اس کا بچہ پیدا ہوا پھر وہ آئی، سرکار نے فرمایا اس کی پرورش کرو، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو تب ہمارے پاس آنا۔ وہ عورت گئی، اس کی پرورش کی، پھر جب وہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو وہ عورت آئی، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں تھا، تب سرکار نے سزا جاری فرمائی۔ اور آپ ابھی رجم کا فرما رہے، تو پھر اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا لولا علی، اگر آج علی نہ ہوتا لہلک عمر، تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایسی یہ روایت جو مختلف الفاظ سے ہے، ایک یہ کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ایک روایت میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ایک روایت میں ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فرما رہے میں علم کا شہر ہوں، شہر کے اندر جس کونے میں چلے جائیں آسانی سہولتیں ہوتی ہیں، جیسا مرضی علم حاصل کرو میں دوں گا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر تمہیں اس علم کو حاصل کرنا ہے تو پھر علی کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً اس زمانے کے صحابہ کرام سے خطاب ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام بھی چونکہ مولا علی ایک مجتہد صحابی تھے، زبردست قسم کے اجتہاد کی صلاحیت آپ کے اندر تھی، تو پھر آپ سے بہت سے مسائل میں، خاص طور پہ قضا کے مسائل میں رجوع کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں مولا علی کے فضائل ذہن میں رکھنے اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو میں نے آیت کریمہ عرض کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس میں اچھا ولی جو ہوتے ہیں، ولی مانے دوست ہوتا ہے، یہ دوست یعنی ولی کا لفظ جو ہے دو معانی میں استعمال ہوتا ہے، ایک آپ ڈکشنری میں دیکھیں اس میں ولی بمانا دوست لکھا ہوگا، اور ایک ولی اصطلاح شرع میں استعمال ہوتا ہے یا ہمارے اہل سنت کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ وہ مخصوص شخص ہے جس کو اللہ نے منصب ولایت پر فائز کیا، اسے کہتے ہیں ولی۔ عارف باللہ ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، عقیدوں کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں ولی۔ تو جو قرآن میں ولی استعمال ہوا وہ اس اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ولی مانے دوست، لیکن جو ہمارے علماء نے اس دوست کے اوصاف لکھے ہیں وہ یقیناً اس دوست میں بھی ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا۔ اب ہمارے ہاں اولیاء کی شناخت اور پہچان جو ہے، یہ نوجوان جو ہے مجھ سے زیادہ جگہوں پہ جاتا ہے جہاں اس قسم کے بہت سارے اولیاء ان کو ملتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ولی کون ہوتا ہے صاحب؟ بڑی بڑی زلفیں لٹکا لیں، مالائیں ہوں، انگوٹھیاں چڑھا لیں، ہر انگلی میں 3 انگوٹھیاں، کالا جبہ پہنا ہوا ہے صاحب، ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا، داڑھی غائب کے نعرے لگائے ہوئے، سامنے آدمی بچہ تو کچھ پریشان لگتا ہے، ہاں بابا پوری دنیا پریشان ہے، اور بابا نے اپنی کرامت دکھا دی، کوئی سگریٹ والی سرکار بنا ہوا ہے، کوئی بلی والی، کوئی کتے والی سرکار، کوئی الٹا شاہ بنا ہوا ہے، اس کے مرید الٹے لٹکے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر۔ تو اس قسم کے اولیاء کو اکثر یہ جو ہے نا بچہ یہ ان کا فیض حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے ولی، یہ علامت ہوتی ہے۔ بولتے ہیں ہم لوگ کبھی مزار کے اوپر کسی کو غلط نہ ہو، پتہ نہیں کون کس رنگ میں ہو، یاد رکھیں جو رنگ شرع میں ہے وہی سر آنکھوں پر ہوگا، جو رنگ شرع میں نہیں وہ آپ کے سر آنکھوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مزار پر آپ اس سے بدتمیزی بدتہذیبی کریں، یہ بھی نہ کریں، لیکن خود قرآن قرآن اللہ کے دوست کی کیا علامت بیان فرما رہا ہے وہ دیکھیے۔ پھر میں خواجہ صاحب پر آؤں گا بس مختصر کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا، اللہ کے دوست کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ایمان یقین بالقلب کا نام ہے۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں یقین حاصل کرتے ہیں تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین وہ قلبی کیفیت ہے کہ جب دل کسی شے کے بارے میں دو رائے رکھے تو جس طرف 100% ہو اس کو یقین کہتے ہیں، جس طرف 0% ہو وہ یقین کا اپوزٹ۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں، بتائیں آپ کے دل میں اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے پرسنٹ؟ 100%۔ اور اللہ ایک سے زیادہ ہے، یہ کتنے آپ کے دل میں اس کے لیے کتنے نمبر ہے؟ 0%۔ تو ہمیں اللہ کے ایک ہونے کا یقین حاصل ہوگا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ دوست وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے کا مطلب یقین رکھتے ہیں۔ یقین کس چیز کے اوپر؟ کس چیز کے اوپر؟ جو اللہ کے رسول لے کر آئے اس پر یقین۔ اور یاد رکھیں کہ اس یقین کو صرف ہم ایمان کو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لینے تک محدود نہیں رکھیں گے۔ اگر ایک ہندو فرض کر لیں آج کلمہ پڑھتا اور کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کے حبیب کو نہیں مانوں گا، بتائیں صاحب ایمان کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ حالانکہ دیکھیں وحدانیت کا انکار کر رہا ہے۔ یہی شیطانی توحید شیطان کو یاد آئی تھی، اللہ کے واحد ہونے کا اقرار کر رہا ہے، موحد ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس موحد نے اس کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ معلوم ہو اللہ کو ایک مانتے رہو، اس کے محبوبوں کو نہ مانو۔ بتاؤ ایسے اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، لیکن آسمانی کتابوں کو نہیں مانوں گا، صاحب ایمان ہوگا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب ایمان کون ہوگا؟ کن چیزوں پہ یقین کرنے والا واقعی اللہ کا دوست ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 14 چیزیں گنوائیں۔ ان چیزوں پر کامل یقین۔ اور یقین کیسے حاصل ہوگا ذرا یہ بتائیں۔ میں نے کہا آپ سے کہتا ہوں بھائی ایک بات ہے، آپ جو اس کا یقین کر لے گا نا اسے ابھی میں 1000 روپے دوں گا۔ جو میری بات کا یقین کر لے گا اسے 1000 روپے دوں گا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کر لو۔ کیا کہیں گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں یقین کر لو بس، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے آپ کہیں گے بھائی صاحب پتہ ہوگا تو یقین کریں گے نا۔ اس کا مطلب یقین کب حاصل ہوتا ہے؟ جب پہلے اس کے بارے میں معلوم ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج اگر مسلمان سے یہ پوچھ لینا کہ اللہ کا انٹروڈکشن پیش کرو، ایک کرسچن آپ سے پوچھ لے 2 جملوں میں بتاؤ اللہ کا تعارف پیش کرو، سوچ میں پڑ جائیں گے کس طرح سمپ کر کے میں اللہ کا تعارف پیش کروں۔ کوئی آپ ہمارے اسلام کے بارے میں پوچھ لے واٹ از اسلام، تو ہمیں وہ جملے مرتب نہیں ہوتے ذہن کے اندر کہ اس کو کیسے سمجھاؤں اسلام کیا ہوتا۔ میری باتیں آپ کو کڑوی ضرور لگتی ہوں گی بہت ساروں کو، لیکن میں بہت سچی باتیں کہتا ہوں۔ جتنے اجنبی ہم نبی سے ہیں نا کسی سے بھی نہیں ہوں گے، جتنے اجنبی ہم اسلام سے ہیں کسی سے نہیں ہیں، جتنے اجنبیت قرآن کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے، جتنی اجنبیت اللہ کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کا تعارف پیش نہ کر سکے۔ اللہ کی صفات قدیم ہیں سب مانتے، حالانکہ صفات ذات نہیں ہے، ذات صفات نہیں ہے، ذات علیحدہ ہوتی ہے صفات علیحدہ۔ ذات کو خدا کہتے ہیں، صفات تو غیر خدا۔ اور ہمارا مسلمہ اصول ہے کہ غیر خدا کو اگر قدیم مان لیا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ آپ کہتے ہیں صفات ساری قدیم ہیں، بتائیں شرک ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسے سمجھائیں گے اپنے بچوں؟ تو ہم لوگ اسے قرآن ہم نہیں پڑھتے۔ آج تک ہمارے بہت سارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ نہیں پتا کہ اللہ کا پیغام کیا، صرف عربی کی عبارت پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک لیٹر اپنے غلام کو لکھا، اس میں 20 آرڈر تھے اور کہا کہ اس کو فوراً پورا کرو۔ غلام پڑھتا نہیں ہے، دیکھتا ہے، اس پہ عطر لگا کے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے عطر لگا کے اوپر رکھ دیا نا۔ اب روزانہ اتارتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے۔ مہینہ گزرا، بادشاہ نے دربار میں بلایا، ہاں بھائی ہمارے 20 آرڈر پورے کیے۔ آرڈر پورا کرنا؟ ہم نے تو پڑھے تک نہیں۔
لیکن یہ ضرور اس کو چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سر پہ رکھا ہے، ریشم میں لپیٹا ہے، عطر لگایا ہے اور اونچے مقام پہ رکھا ہے. بتائیں بادشاہ انعام دے گا کہ سزا؟ بولے ماشاءاللہ ذی شعور بیٹھے ہو یار. سزا دے گا، حالانکہ اس نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا. عقیدت جب تک دائرے شریعت میں نہ ہو، جب تک اللہ کے احکام کے تابع نہ ہو، انسان انعام کا نہیں سزا کا مستحق ہوتا ہے. قرآن سے ہم اجنبی، ہمیں نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ایسے رسول سے ہم لوگ اجنبی ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، رسول سے اجنبی. وہ کیسے؟ میں اس سے بچے سے پوچھتا ہوں بیٹا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ معلوم نہیں. والدہ کا نام کیا ہے؟ یاد نہیں. اچھا تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہیں تو صحیح کچھ لیکن یاد نہیں ہے، شاید 2-4 ہوں گے. اچھا بھائیوں کا نام بتاؤ؟ معلوم نہیں. بہنوں کا نام بتاؤ؟ معلوم نہیں. تمہاری بہنیں بھائی شادی شدہ ہیں؟ ہاں. ان کے بچے ہیں؟ ہاں. اچھا اپنے بھابھیوں کا نام بتاؤ؟ معلوم نہیں. بچوں کا نام بتاؤ؟ معلوم نہیں. آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے دیانتداری سے بتاؤ؟ بولے کوئی لفظ تو بولو یار، کوئی اچھا سا بڑا ہی ادب والا لفظ. لا علم، بڑا ہی پولائٹلی بولا ہے. لا علم، اور سطحی اس پہ اتر جاؤ. باولا ہے، جاہل ہے. اب ہمارے محاورے کے مطابق کہیں گے بھائی تو اس خاندان کا بھی ہے کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اب ناراض مت ہوئیے گا. اگر ایک کافر کہے تمہارے نبی کے ماں باپ کا نام کیا ہے، ان کی بیویوں کے نام کیا ہیں، ان کے غلاموں کے نام کیا ہیں، ان کے سواریوں کے نام کیا ہیں، سرکار کے کتنے بیٹے تھے، کون سا کتنی عمر میں فوت ہوا، سرکار نے ہجرت فرمائی تو پہلے سال میں کیا کیا، دوسرے سال میں کیا کیا، تیسرے سال میں کیا کیا، چوتھے سال میں کیا کیا، ہمیں معلوم ہے. اب آپ بتائیے جو آپ اس کو کہہ رہے تھے، اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی اپنے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ جملے؟ کہنے چاہیے کہ نہیں کہنے؟ اتنے اجنبی ہم لوگ. ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے گھر میں سیرت رسول کی کتاب موجود ہے اور اس نے A to Z پڑھا ہے، سرکار کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کے حالات؟ نو، اجنبی ہیں ہم. نبی کریم کو نہیں جانتے ہم نے صرف نعتوں کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے نبی کریم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات. باقی اس سے آگے ہم بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اجنبیت کو ختم کرنا چاہیے. ایسے اسلام کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے. اسلام اگر کافر کہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ اسلام تمام مذاہب پر غالب ہے، دلیل دو. مجھے امید ہے 1,00,000 مسلمان کھڑا کر لیں. عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں. وہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ کیسے اسلام کی فوقیت ہمیں ثابت کرنی ہے. بالکل خاموش. حالانکہ آج نوجوان سوشل میڈیا پر ہے، انگریزوں سے دوستی ہے، کرسچن سے دوستی ہے، غیر مسلم سکھوں سے دوست بنے ہوئے ہیں، ہندو ہیں فیس بک پہ دوست بنے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ غیر مسلم کو دعوت اسلام دیں. ساری زندگی اپنے نفسانی خواہش اس کے ذریعے پوری کرتے رہیں گے. دعا سلام، ہائے ہیلو، تو کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، تیری کیا مصروفیت، آج دن کیسا گزرا، اسلام کے نہیں. اور اگر اسلام کے اوپر آ بھی جائیں تو ہم اسے مطمئن نہیں کر سکتے ہیں. کتنے نوجوان ہم سے کہتے ہیں مفتی صاحب میں سوچ رہا ہوں کرسچن لڑکی سے شادی کر لوں، اس کو مسلمان کر کے. ماشاءاللہ اتنا تیرے اندر جذبہ ہے مسلمان کر کے. اسے سکھائے گا کون؟ وہ مسلمان ہو بھی گئی، اسے کیا پتا کیسے نماز پڑھنی ہے کیسے نہیں. تو وہ خود اس لیے نہیں سکھا سکے گا، اسے خود نہیں پتا اسلام کے بارے میں. بڑا اجنبی ہے اسلام ہمارا، بہت اجنبی. اور پھر ہم سمجھتے ہیں میں کون ہے؟ کامل مسلمان. ضروریات اہل سنت معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ جس کو نہیں معلوم ہوتا سب سے بڑا TTS وہی ہوتا ہے نا. ہم تو PPS ہیں، پلپل سنی، اور وہ ہے TTS، ٹن سنی. بس 2-4 گالیاں دے دو بند مذہبوں کو، 2-4 فلق شگاف نعرے لگا، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، یہ نعرے لگا کے خود بھی مطمئن ہو، لوگوں کو مطمئن کرو. اور کویسچن کر لیں تو صفت ضروریات اہل سنت تک نہیں پتا، اس کے دلائل نہیں پتا. میں UK میں تھا، ایک نوجوان مجھے گھر چھوڑنے جا رہا تھا محفل کے بعد، تو ایسے بتانے لگا میں نے ایک محفل سے نیاز لی، اپنے ایک دوست کو دی جو نیاز نہیں مانتا تھا، اس کو دے دی. وہ کھانے لگا تو میں نے کہا تجھے پتا ہے کیا کھا رہا ہے؟ اس نے کہا پتا نہیں. میں نے کہا یہ نیاز ہے. تو اس نے تھوک دی، لاہور پڑھ کے نالی میں پھینک دیا، اس کو تھوک دی ساری. تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اس کو کیا؟ اس نے کہا یہ حرام ہے. اس لڑکے نے کہا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ اس مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا. یہ ہے ہمارے مضبوط سنیوں کا عالم. ہم کہتے ہیں اعلی حضرت کا کنز الایمان پڑھو، کہتے ہیں حضرت ہم خود ترغیب دیں کنز الایمان پڑھو، لیکن جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے نا اس سے کوئی پوچھو تو نے خود کنز الایمان پڑھا ہے کبھی؟ پوری زندگی نہیں پڑھا ہوگا. یعنی ہم باتوں کے غازی ہو گئے ہیں. باتوں سے ایک دوسرے کو مطمئن کرنا، متاثر کرنا، باتوں کے ذریعے اپنی ساکھ بنانا، یہ ہماری عادت ہو گئی. ارے بھائی مولا علی کو دیکھیے، انہوں نے باتیں کی تھیں. اور اب خواجہ صاحب کو دیکھیے، انہوں نے باتیں کی تھیں. تو اللہ نے فرمایا ایک تو صاحب ایمان. صاحب ایمان کون ہوگا؟
جس کو یقین حاصل ہو. یقین کس کو؟ جس کو اسلامی عقائد سارے پتا ہوں، وہ اللہ کا ولی ہوگا. اور دوسرا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں تقوی قلبی کیفیت کا نام ہے. جب یہ کیفیت کسی کو حاصل ہوتی ہے تو وہ شخص ہر قسم کے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو روکتا ہے سب چیزوں سے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے. اب گناہ سے بچنا بھی دو طرح سے بھی وضاحت کر دوں. ایک ہے اعمال کے ارتکاب کے ذریعے، اللہ نے نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ نے عمل کیا تو گناہ سے بچ گئے. دوسرا کچھ ممنوعہ کام ہوتے ہیں جن کے ارتکاب سے روکا جاتا ہے کہ آپ یہ نہ کیجیے گا. جب ہم ان سے رک جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اجتناب. بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ گے تھوڑی دیر تھوڑا سا. تو یہ اجتناب، ارتکاب، اجتناب. بعض کاموں کو کرنا یہ گناہ سے بچنا ہے، بعض کاموں کا نہ کرنا یہ گناہ سے بچنا ہے. اس کے اندر متقی وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرض واجب سنت موقدہ کم از کم قرار دے اس کو ادا کرے، اور حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک سے بچے. یہ ہے متقی. اور اب سب آپ ذی شعور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تقوی اسے حاصل ہوگا جس کو پہلے یہ پتا ہو کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، اطاعت کیا ہے. سنت موقدہ کے ترک کو اطاعت کہتے ہیں. تبھی وہ فیصلہ کر سکتا ہے نا. درشی پڑھ لیجیے. تو تبھی وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اب یقینی سی بات ہے کہ اگر ایک ولی ہونے کا دعویٰ کرتا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا کیا چیزیں مجھ پہ فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت موقدہ، کیا حرام، کیا مکروہ تحریمی، کیا اطاعت. تب وہ اللہ کا ولی ہوگا. اور یہ چیزیں علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یہ سیکھنی پڑتی ہیں. سیکھے بغیر کسی کو علم ظاہر حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی آپ میں بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بیٹا یہ روحانیت کی باتیں ہیں، روحانیت کی طرف آؤ، یہ کیا تم علوم ظاہریہ کی طرف چلے گئے ہو. اللہ کے نبی پوری زندگی علم ظاہر عام فرماتے رہے. تمام صحابہ کرام نے علم ظاہر سیکھا ہے. اسی علم ظاہر کے نبی کریم نے فضائل بیان فرمایا، جہاں وہ علم لدنی کے یا علم روحانی کے نہیں ہے، علم ظاہر کے فضائل ہے جس کا تعلق حرام حلال سے ہوتا ہے، عبادات سے ہوتا ہے. اس علم کو حقیر کہنے والا خود حقیر ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل ہونا چاہیے، تب کوئی شخص ولی بنے گا. یہ مسلمہ اہل سنت کا اصول ہے، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی ولایت عطا نہیں فرمائے گا. صرف اللہ جو صاحب علم ہے اس کو ولایت ملتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کسی کو فرض کر لے ولایت مل گئی اور اس نے گناہ کبیرہ کر لیا، ہمارا مسلمہ اصول ہے اللہ تعالیٰ اس سے ولایت کو سلب کر لیتا ہے. یا اگر وہ صغیرہ گناہ بار بار کرے گا اس سے ولایت چھین لی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی کون ہوگا؟ صاحب علم بھی ہو اور گناہ سے بھی بچتا ہو. اور اب ایسے آپ کو اولیاء بہت کم نظر آئیں گے. ولی ہیں، مریدین بھی ہیں، ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، لیکن وہ نہ ان کو علم ہے نہ وہ گناہ سے بچتے ہیں. سب گناہ ہو رہے ہیں. ایک پیر صاحب ملے مجھے ایک جگہ پہ، میں گیا تو جیسے نماز کا ٹائم ہو یہ بیٹھ جائے. میں نے مریدین سے کہا یہ نماز نہیں پڑھتے. کہا آپ کو نہیں پتا یہ روحانی نماز پڑھتے ہیں. روحانی نماز؟ ہاں، فجر مکے میں، ظہر مدینے میں، عصر بغداد میں، مغرب داتا صاحب کے پاس، اور عشاء معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں. ابھی میں نے کہا یہ اگر یہ روحانی نماز یہ پڑھ رہا ہے تو تم بھی جماعت روحانی ادا کر رہے ہو، کیونکہ مریدین بھی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں نا. ایسے ایک پیر صاحب ملے چرس کے سٹے لگانے لگے. پوچھا یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا یہ جب چرس پیتے نا دنیا سے توجہ ہٹ جاتی، اللہ سے لو لگ جاتی. واہ بھائی واہ. تو میں نے کہا یار پھر برا نہیں ماننا، پھر تو پیر صاحب کی بیعت سے بہتر ہے چرس کی بیعت کرو، کیونکہ جو چرس کی سگریٹ پیر صاحب کو بھی اللہ سے ملا رہی ہو. آپ کے پیر صاحب سے تو با کرامت وہ ہوئی. ایک پیر صاحب کے پاس گئے تو وہ گالیاں دینا شروع ہو گئے، اتنی گندی گالیاں، میں تو محفل سے اٹھ کے چلا گیا. وہ مریدین سے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اس میں کتنی معرفت پوشیدہ ہے. میں نے کہا ہاں بھائی واقعی مجھے نہیں پتا کتنی معرفت پوشیدہ ہے. ان گہرائیوں اس معرفت کے سمندر میں نے آج تک غوطہ-زن نہیں ہوا ہوں. اس کو تاہی کا میں اعتراف کرتا ہوں. یہ صورتحال ہے. ہم ان کو ولی سمجھتے ہیں. جبوں سے ولایت ہوتی ہے. ان کے بچہ نہیں ہو رہا، بابا بچہ نہیں ہو رہا. محلے میں آگے بابا ایسی جو غسل بھی نہیں کیا، کئی مہینے گزر گئے، اس نے دے دی الائچی، لے بیٹا یہ الائچی کھلا ہو جائے گا. وہ فرض کر لیں ہو ہی گیا. اب وہ الائچی سے تو نہیں تو اللہ کے اس سے ہوا. لیکن ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ الائچی والی سرکار، بابا نے دیا ہے بچہ، بابا میں تو آپ کا غلام ہو گیا ہوں. او بھائی کس کا غلام ہو رہا ہے؟ یہ چرسی کا، موالی کا.
اس شخص سے غلام. تو یہ اب ہم خواجہ صاحب کے عقیدت مند ہیں، وہ ہمارے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شان میں بیان فرما رہا ہے میرے دوست کون ہیں؟ جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہیں، اور صاحب تقوی وہی ہوتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے. اب آئیے خاص خواجہ کے اوپر بھی میں ختم کرتا ہوں. خواجہ صاحب علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، سید زادے ہیں. ایک تو ویسے روحانی فیض، اگر صرف سید ہونے سے روحانی فیض حاصل ہو، نسبتوں سے ہو، تو آپ کبھی علم ظاہر راہ سیکھتے. گھر والوں نے باقاعدہ علم دین سکھایا، علم دین سیکھ کے کامل ہوئے. سب گھروں میں پہلے ایسے ہوتا تھا، بچوں کو ابتدا سے علم دین سکھاتے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے سیاحت کا آغاز کیا ہے، اپنے پیر صاحب کے ساتھ رہے تقریباً 20 سال، پھر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور وہاں سرکار نے آپ کو حکم فرمایا معین الدین ہند میں جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ کرو. تبلیغ کون کرے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا. وہ صاحب علم بھی تھے، پھر آ کے تبلیغ فرمائی اور ہندوستان کے رنگ کو بدل دیا. سلطان الہند، معین الدین، یہ القابات انہوں نے پائے ہیں. تو اگر معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، اس آیت کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہو تو آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے نہ کسی سے خوف کیا، نہ کبھی غمگین ہو، کھل کے تبلیغ کی ہے. اگر کوئی سامنے آئے کسی سے نہیں ڈرے ہیں. وہ قدموں کے اندر گرا ہے خواجہ صاحب کا سر بلند رہا. خواجہ صاحب نے علم سیکھا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، اعتقاد مضبوط کیا ہے، عقائد سیکھے ہیں، عقائد لوگوں کو سکھائیں، ان کے عقائد کو درست کیا ہے، اور آپ نے تقوی اختیار کے علم دین سیکھا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا. آج بس معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم اس راہ سے ہٹ گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کی، ہم باتوں کے غازی ہو گئے ہیں، باتوں سے مطمئن کرتے ہیں، تقریریں پرجوش تقریریں، نعرے، اس کے بعد پھر کھانا پینا اور اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں. ہمارے اندر کوئی پازیٹیو چینج نہیں آتا. آپ نے ایک لفظ سنا ہے نا، فیض. فیض سنا ہے آپ نے؟ لفظ بڑا فیض ہے، لیکن اگر میں آپ سے اس کی تعریف پوچھ لوں نا تو شاید ہی کوئی بتا سکے. یہ بھی ہمارا بڑا اجنبی ہے نا. ہم لوگ ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، لیکن ظلم کسے کہتے ہیں پتہ نہیں. جھوٹ سنا ہے آپ نے؟ جھوٹ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ معلوم نہیں. حق تو سنا ہوگا آپ نے. بیوی کہتی ہے میرا حق ہے، شوہر کہتا ہے یہ میرا حق ہے. ان سے پوچھیں حق کہتے کس کو؟ پتہ نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے نا بھائی، کیونکہ تم پکشو ہو اس لیے تم آخرت میں پھنسو گے. یہ پوچھیں وہ سب پکشو کسے کہتے ہیں؟ یار یہ تو پتہ نہیں ہے نا. مذاق کی بات، بڑا جھوک ہے نا. ایک زوجہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے میرا حق دو، اور پوچھیں حق کہتے کس کو؟ معلوم نہیں. یہ ہے ہمارے یہاں بڑے عجیب و غریب معاملہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ داتا صاحب ہوں یا خواجہ صاحب ہوں، ان کے اگر نقش قدم پر چلنا ہو، باتوں کے غازی نہیں بنے، ان کے صحیح پیروکار بنے، ان کی تعلیمات کو سمجھے، ان کے نقش قدم پر چلے. بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ ان کا گناہوں سے دور رہنا، ان کا صاحب علم ہونا، ان کا صاحب تقوی ہونا، ان کا ببانگ دہل غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا. اب ہم تو اس میں بدنام ہو چکے ہیں. اگر ہم کچھ صحیح بات کہتے ہیں تو بھائی ہمارے لوگ برا مان جاتے ہیں. میں اگر غلط بات کہہ رہا ہوں اور خلاف شرع کہہ رہا ہوں، خلاف شرع، چیلنج ہے میری ایک بات بتاؤ جو میں نے خلاف شرع کہی ہے. 32 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، جھک نہیں مار رہا ہوں، اور پریکٹیکل کر رہا ہوں. بیٹھ کے باتیں کر کے میں نے پیٹ نہیں بھرا ہے. خوددار آدمی ہوں، کسی کے تلوے نہیں چاٹتا ہوں، تو پھر میں جم کر بولتا بھی ہوں. کھاؤں نا اگر سیٹھوں کے اور پیروں کے اگر میں نے کھائے ہوتے تو میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا. اللہ کے کرم ہے پیر ہمارے ہاتھ چوم لیتے ہیں، میں پیروں کے ہاتھ نہیں چوموں گا. جعلی پیر کی بات کر رہا ہوں. بعمل ہوگا سراخوں پر، تعظیم کروں گا، عزت کروں گا. بعمل نعت خوان ہوگا میرے سراخوں پر، بڑی پیار ہے مجھے، محبت ہے. بعمل عالم دین ہوگا میرے سراخوں پر ہے. بے عمل ہوگا تو باتوں کے غازی سے ہم متاثر نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے دین کو اگر ڈھانا ہوگا نا جس دن، تو ہم تلوے چاٹنا شروع کرتے ہیں، دین گیا کام سے. یہ آپ کو لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ملے گا. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اپنے ذاتی مفادات کا نقصان کر کے حق کے ساتھ کھڑے ہو کر حق بولتے ہیں. اور ہمیشہ جب بھی حق بولا گیا ہے اس کے مخالفین پیدا ہوئے. انہوں نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے ہمارے مقابلے میں، بلوایا ہے ہمارے خلاف تاکہ کسی طریقے سے آوازیں بند ہو جائیں. تم 50 کو کھڑا کر لو میرے سامنے، یہ آوازیں بند نہیں کر سکتے. تم یہ آوازیں اور بلند ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ جو اللہ نے ہمیں منصب دیا اس کا تقاضا پورا کر کے کھاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے کھاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہیں کھاتے ہیں. جو منافقت آپ کرتے ہیں نا، جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہوگا جس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہمارے دوست ایک پوسٹ ڈالی ہے، بڑی پیاری پوسٹ، برائی کو کھل کر اس کے خلاف بولو، کیونکہ تاریخ ہمیشہ برائی کے سامنے ڈٹ جانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں. چاٹو تلوے پھر پیروں کے، چاٹو لوگوں کے، سیٹھوں کے تلوے چاٹو.
اور ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ان کی تائید کے بیان کرو اور جیبیں بھرو اور گھر واپس جاؤ. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہوتا پیسے ویسوں کا. اللہ نے مجھے اتنا عزت کے ساتھ دیا ہے، حلال کماتا ہوں، اپنا بزنس کرتا ہوں، سائڈ بزنس کرتا ہوں، حلال کماتا ہوں، اپنے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں. یہ سب مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے. جو ہم پر ایک فرض بنتا ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں. خواجہ صاحب 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرے تو آپ تاریخ لکھ دیں. مفتی اکمل اگر کسی برائی کی نشاندہی کرے تو بولیں یار یہ کیوں بول رہا ہے، ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگ رہی ہے. میں خلاف وہی باتیں کہتا ہوں، خلاف شرع بول رہا ہوں، مجھے سمجھائیے مفتی صاحب یہ آپ نے مسٹیک کی ہے. انشاءاللہ دل بہت بڑا پائیں گے. اعلان میری سوچ کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو کر نہیں جانا چاہتا. یہ میرا اکابرین نے سکھایا. آپ اگر میری اصلاح کریں گے میں اس کو قبول کروں گا، میں کیوں اس کو رد کروں بھائی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہاری کوئی صحیح اصلاح کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ تو فرشتہ ہے، اور جو تمہاری غلط اصلاح کرنے کا اور تنقید کرنے کی کوشش کرے اس سے ناراض مت ہو، کیونکہ جو گدھا ہو رہا ہے گدھے سے ناراض ہونے کی ضرورت کیا ہے. بولتے رہتے ہیں، بہت بولتے ہیں، جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے کرو، بولو. ہاں میں خلاف شرع کہہ رہا ہوں، آؤ سامنے بیٹھو. اگر جرت ہے تمہیں، ہمت ہے، بیٹھو میرے سامنے. بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو ثابت کرو میں غلط ہوں. آؤ میرے سامنے، میں چیلنج کرتا ہوں، بیٹھو میرے سامنے. ہے کس میں جرت بیٹھنے کی؟ ثابت کرو کہ میں نے غلط کہا، اور نہیں تو پھر پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرو، آگے آنے کی ہمت پیدا کرو. منافقوں والی بات نہ کرو. یاد رکھیں یہ تمام اولیاء کا کردار رہا ہے، یہ صحابہ کرام کا کردار رہا ہے. مولا علی اگر چاہتے تو آپ بھی خدا نہ خواستہ کسی کے پاؤں پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے، سلائیں کر کے اور اپنا گزارا کر لیتے. مولا علی ڈٹے ہیں، مقابلہ کیا ہے، تب دین کو زندہ کیا ہے. امام حسین نے گردن کٹوائی ہے، چاہتے تو وہ آپ بھی یزید کے پاس پہنچ کر مسکے لگاتے اور بیعت کر لیتے، بہت کچھ مل جاتا آپ کو. یاد رکھیں تاریخ ہمیشہ ٹکرانے والے کی بنے گی، تلوے چاٹنے والے کی نہیں بنے گی. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس لیے مصلیحت اور حکمت کے ساتھ کریں. 32 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے مصلیحت نہ سکھائے، مصلیحت میں جانتا ہوں. آؤ ذرا پھر میں کو خلاف مصلیحت اگر بات کر رہا ہوں، آؤ بیٹھو میرے سامنے، میں تمہیں اس کی قرآن و حدیث سے دلیلیں دیتا ہوں. آپ کو ملیں گی قرآن و حدیث سے دلائل ملیں. تو اس لیے اکابرین کے طریقے پہ چلیے، اپنا احتساب کریں، علم دین سیکھیں، گناہوں سے بچیں، تبلیغ دین کریں، تب آپ آخرت میں سرخور رہیں گے. ورنہ یہاں زندگی گزر جائے گی بھائی، کچھ پتہ نہیں چلے گا. ابھی میں جب کیو ٹی وی پہ آیا نا، ہمارے بزرگ مفتی ابراہیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ ارے مفتی اکمل صاحب آپ جوان ٹی وی پہ بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے بڈھے ہو گئے. بالکل کالی داڑھی تھی میری، آج سفید داڑھی ہوگی. آج جو کالی داڑیاں دیکھ دیکھ کے آئینے کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی بال سفید نہیں ہے بیٹا، کچھ عرصے بعد تمہارے سارے بال سفید ہو جائیں گے. لیکن دو چیزیں ہوں گی، کوئی ضمیر کی ملامت سے بچ کر سر فخر سے اٹھا کے مرے گا، اور کوئی ضمیر کی ملامت سے دب کر مرے گا. کہ میں نے کتنی جھوٹے تعریفیں کی، کتنے مسکے لگائے، اپنی جیبیں بھری، لیکن مسکے لگا لگا کر میں نے برائی کو فروغ دیا، وہ مرے گا. اس کو ضمیر کی ملامت کبھی نہیں چھوڑے گی. میرے آقا نے تو یہ فرمایا مرنے کے بعد ہر شخص پچھتائے گا، چاہے وہ نیک ہو چاہے گناہگار. صحابہ نے کہا رسول اللہ گناہگار تو سمجھ میں آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا اس لمحے کو یاد کر کے کہ جس میں وہ کوئی نیکی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے دین کے ساتھ وابستہ رہیں، مضبوط رہیے، علم دین سیکھیں، تقوی اختیار کریں، تبلیغ دین کریں، حکمت کے ساتھ اپنے اوپر بھی تبلیغ کو نافذ کریں، اپنے گھر والوں، اور پھر جتنا آپ کا اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے اس کے حساب سے آپ بالکل لوگوں کو ترغیب دیں اور تعلیم دیں. پھر ہم انشاءاللہ اولیاء کے ساتھ اٹھیں گے. خواجہ صاحب انشاءاللہ سینے سے لگائیں گے. یہ ڈیوٹیاں میرے آقا منصب دیتے ہیں، یاد رکھیں میرے آقا منصب دیتے ہیں. میرے آقا ایسے کو منصب نہیں دیتے جو جھوٹ بول بول کر مسکے لگا لگا کر اپنی جیبیں بھر کر اور کسی کو برائی میں حوصلہ افزائی کر رہا ہو. اگر آپ کہیں کہ سرکار نے اس کو ڈیوٹی دی، یہ بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں آپ. سرکار تو اس کو ڈیوٹی دیتے ہیں جو حق بات بیان کرتا ہے. سرکار اس کو ڈیوٹی دیتے ہیں جو صاحب علم اور صاحب تقوی ہوتا ہے. سرکار اس کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ جو زمانے سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہیں ہمیشہ بھیجا ہے سرکار نے. شیخ عبد المحدث دہلوی دیکھ لیں یا معین الدین چشتی اجمیری دیکھ لیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دیکھیں. جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ ان اوصاف کا حامل ہوگا جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں اگر میری کوئی بات، میرے کوئی جملہ آپ میں سے کسی کی دل آزاری کا سبب بنا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں معافی چاہتا ہوں. آپ اس کو دل پہ نہ لے کے جایا کریں، لیکن اگر اس میں اصلاح کا پہلو ہے تو اصلاح ضرور قبول کیجئے. مجھے خاموش کروا دینے سے آپ صحیح کو غلط نہیں کر سکتے ہیں، تو غلط کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں.
مجھے خاموش کروا دینے سے کوئی آپ تبلیغ کا دروازہ بند نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے. جو اس پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے گا سرکار دوسرے کو ڈیوٹی دیں گے، تیسرے کو ڈیوٹی دیں گے. یہ میرے آقا کا کام ہے، میرے آقا کا منصب. اگر آپ روحانیت کی طرف آ جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا سرکار کس کو اشارہ کر کے بٹھاتے ہیں. ایک کو ماریں گے دوسرا آئے گا، دوسرے کو ماریں گے تیسرا آئے گا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے. جو فوت ہوئے بعض طبعی وفات میں گئے اور بعضوں کو قتل کیا گیا، لیکن اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد پانچواں. پھر میرے آقا آخری نبی آئے، صحابہ کرام کو لگا دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے. حضرت یہ ماشاءاللہ تاریخ کے بہت اچھے جاننے والے ہیں. منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار کے زمانے میں کوئی اگر ایک تسمہ بھی، جوتے کا تسمہ بھی بطور زکوٰۃ دیتا تو اور اب انکار کرے گا اس کے خلاف جہاد کروں گا. عمر فاروق نے دائرہ دم میرا کہ عرض کی حضور آپ کلمہ گو کے خلاف جہاد کریں گے؟ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا تھا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو ہم سے محفوظ کر لیا. عرض کی آپ ان کلمہ گو کے خلاف کریں گے؟ تو یہ جملہ فرمایا، تاریخی جملہ. اگر سرکار کے دور میں ایک تسمہ بھی، جوتے کا تسمہ بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے اور نہیں دیتے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں. تلوار اٹھی ہے، گردنیں کاٹی گئی ہیں کلمہ گو لوگوں کی جس نے انکار کیا. حالانکہ کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہوا، فرض کا منکر ہوا، واجب القتل ہوا، جہاد ہوا. عمر فاروق نے جہاد کیا ہے، عثمان غنی نے جہاد کیا ہے، حضرت علی نے جہاد کیا ہے. اپنے صفوف میں اگر کسی کو غلط پایا ہے تو سزائیں جاری کی گئی ہیں. تو اس لیے خدا کا شکر ادا کریں، آپ کے اہل سنت میں اللہ نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کو سائیڈ میں رکھ کر اور وہ تبلیغ دین کر رہے ہیں. ورنہ خدا کی قسم میرے تو عرب پتی دوست ہیں جاننے والے، عرب پتی لوگ ہیں. کیونکہ میں 18 سال سے تو میرا پروگرام کیوں ٹی وی پہ چل رہا ہے. فوج کے لوگ، ان کی فیملیز میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، پولیٹیشنز میرا پروگرام دیکھتے ہیں، وکلا میرا پروگرام دیکھتے ہیں، ججز میرا پروگرام دیکھتے ہیں. دنیا کا کون سا شعبہ ہے جو میرا پروگرام دیکھ کے مجھ سے عقیدت نہیں رکھتا ہے؟ پیار محبت اتنی ٹوٹ کے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. بڑے بڑے سیٹ عقیدت رکھتے ہیں محبت. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں بیٹھ کر ایک شخص نے کہا مفتی صاحب کو فلیٹ دیکھیں، 1.5 کروڑ تک کا فلیٹ دیکھ لے، میں آپ کو فلیٹ تحفے میں دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا اللہ تیرے مال اور اہل میں برکت عطا فرمائے، رکھ بھائی اپنے پاس. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کل میری نگاہیں تجھے دیکھ کر شرم سے جھکی ہوں، میرا سر احسان کی وجہ سے جھکا ہو. 1.5 کروڑ لے کے فلیٹ لوں گا، ساری زندگی تیری آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکوں گا. ایک بزرگ قصائی سے چھچڑے لیتے تھے بلی کے. اس میں قصائی میں کوئی برائی دیکھی، جا کے بلی کو بھگا دیا. قصائی کے پاس گئے، فرمایا تم یہ برائی کر رہے ہو. کہنے لگا کہ وہ نچلی ذات کا ہی تھا، اب آنا ذرا چھچڑے لینے کے لیے. فرمایا اسی لیے پہلے بلی نکال کر آیا ہوں. تو اس لیے جو کام کر رہے ہو نا خدا را قدر کریں، اس کی ٹانگیں نہ مت کھینچیں. کسی کو تو کام کرنے دو، کسی کو تو کام کرنے دو، کسی کو تو اخلاص سے کام کرنے دو. میں آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہوں، میں نے یہاں آنے کے پیسے مانگے. اگر میں کسی سے ڈیمانڈ میں کرتا ہوں پیسوں کی ڈیمانڈ اپنی اکیڈمی کے لیے، وہ بھی کب کرنا شروع ہوا ہوں؟ جب میں نے آ کر دیکھا کہ کھانے میں کتنا، جی 50 لاکھ کھانے میں، فلاں کو اتنا پیسہ، فلاں کو ڈیکوریشن، اور دین کے لیے صفر. تو میں نے کہا پیسے دو اکیڈمی میں، رسید جاری کرتا ہوں. اللہ کر میں جہاں جاتا ہوں رسید جاری کرتا ہوں، اپنے پیٹرول خرچ کر کے جاتا ہوں. ہاں باہر جاؤں تو فلائٹ کا ٹکٹ لیتا ہوں، باقی وہی اکیڈمی کے لیے فنڈ لیتا ہوں، سارے اکیڈمی میں جمع ہوتا ہے اور ان کو رسید دے دیتا ہوں. میں تو اگر پیسہ جمع کرنا چاہوں نا، ہم جیسے لوگوں کو لوگوں کی نفسیات سے کھیلنا بہت اچھا آتا ہے، اور مجھ جیسے کو تو بہت زیادہ آتا ہے. 2 منٹ میں شیشے میں اتار لوں میں آپ کو. 32 سال سے کام کرنے والا کوئی اور اچھا ذہن بھی میرا میمن والا ذہن ہے. میمن نہیں ہوں، اردو اسپیکنگ ہوں، لیکن میمنوں والا ذہن چلتا ہے. پیسے کو 2 سے 4 کرنے کا ذہن بہت ہے میرا. اسی لیے عزت کے ساتھ اپنا پیسہ بناتا ہوں. رزق حلال فائلر ہوں، ٹیکس پے کرتا ہوں اپنی تمام چیز کا. جتنی میری پراپرٹی اثاثیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز میرے ٹیکس فائل کے اندر لکھی ہوئی ہے. FBR کو سب پتا ہے. سب کام کھل کر کرتا ہوں. اپنے ملک سے مخلص ہوں، اپنے مذہب سے مخلص ہوں. اسے یہ معذرت فضائل و کمالات اپنے منہ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اس یقین کو فراہم کرنا، خدا را کچھ لوگوں کو کام کرنے دو، نہ تنگ کرو. اگر بتائیں میں کسی کے خلاف بولوں گا مجھے فائدے ملیں گے یا میرے فائدے ختم ہوں گے؟ بولیے ختم ہوں گے نا. پھر تو میں بہت بڑا بے وقوف ہوں کہ اپنے فائدے ختم کر رہا ہوں، یا میں بالکل مخلص ہوں کہ فائدوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں کلام کر رہا ہوں. کوئی ایک فیصلہ آپ کر لو، چلو میرے بارے میں جو کرنا چاہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ سنی عالم ہے کبھی اس کی کھل کر مخالفت نہ کرو. جو خاص طور پر فرمایا جو کام کر رہا ہو.
اگر اس میں خرابی دیکھو، سنی عالم کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو تنہائی میں سمجھاؤ۔ فرمائے اس لیے کہ اگر تم اعلانیہ کرو گے تو اس کے ان فائدوں سے عوام کو محروم کر دو گے جو فائدے عوام تک اس کے پہنچ رہے ہیں۔ یہ آپ کی کوئی خدمت نہیں ہوگی دین کی کہ آپ کسی کے ٹانگیں کھنچوا دیں، کسی کے بارے میں برا کہلوا دیں، کسی کو اکسا کر وہ اپنا ذاتی انتقام ہم سے لینا شروع کر دے۔ اس میں نقصان کیا ہوگا؟ میری آواز دبا لو گے؟ انشاءاللہ کوئی دبا نہیں سکتا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، جدھر سے مجھے اجازت ملی ہوئی ہے نا، اس کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ کر لو ایڑی چھوٹی کا زور لگاؤ، دیکھ لیتے تم بھی زور لگاؤ، ہم بھی زور لگاتے ہیں، کس کا زور بازو مضبوط ہے، کس کے پیچھے سرکار کی تائید ہے، آؤ مقابلے پر دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے بیکار ہے تم لوگوں کی یہ کارروائیاں کرنا، یہ اوچھی حرکتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل بیکار ہے۔ خود منہ کی کھاؤ گے، ذلیل ہو گے۔ اس لیے کہ میں اخلاص سے کام کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں آج تک کسی سے پیسے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، میری ریکارڈنگ ڈالو، کوئی ایک آدمی سیٹھ آ کر کہہ دے ہم نے مفتی صاحب کو کچھ دیا ہے، مفتی صاحب نے فلاں وقت ہم سے ڈیمانڈ کی ہے۔ آپ بھی مارکیٹ میں رہنے والے ہو، کبھی سنا ہے کہ میں نے کسی کی مسکے لگائی ہوں اور ان سے پیسے مانگے ہوں؟ نہیں، جو ہے اپنی ذاتی محنت کا ہے، اللہ کے کرم کا ہے، سرکار کا فیض ہے، اولیاء کرام کا فیض ہے، ماں باپ کی دعائیں۔ ایسا آدمی کام کر رہا ہو، اس کے فیض کو ختم کرنے کے کیا فائدہ تمہیں؟ کیا مل جائے گا تمہیں؟ تم کون سے بینیفٹ حاصل کر لو گے؟ تو اس لیے یہ بالکل بیکار چیزیں ہوتی ہیں جب ہم یہ بیانات رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ صاحب خانہ جو بیان رکھا ہے درجات کی بلندی کے لیے، انہوں نے آپ کو کیوں بلایا ہے، اتنا خرچہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ سیکھیں، اپنے اندر چینج لے کر جائیں۔ فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس اثر کا نام فیض ہوتا ہے جو ہم میں ایک پازیٹیو چینج لے کر آتا ہے، مثبت تبدیلی۔ مثال کے طور پہ آپ میری بات سن کے نمازی ہو گئے، فرض کر لیں، تو آپ نے پازیٹیو چینج آیا نا، یہ فیض کہلائے گا۔ آپ کسی پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھے، علم حاصل ہوا، علم میں اضافہ ہوا، تقویٰ پرہیزگاری، آپ توبہ کی طرف مائل ہوئے، یہ ان کا فیض ہے۔ یہ فیض نہیں ہے کہ آپ بیٹھے، وقتی طور پہ قلبی کیفیت بدلی، اس کے بعد وہی چرس، وہی موالی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے نعت خانیوں کے اندر بچے تشریف لاتے ہیں، وہ بچے بیٹھتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے ہاں اصلاح کا وہ کامل طریقہ ایجاد نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے 5-5 ہزار کی محفل ہوتی ہے، اور فجر کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ 10 نماز، 15 نماز۔ اس کا مطلب ہے کہ نعت خوانی کا صحیح فیض ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اب میں یہ غلط بات بولی ہے، بولیں غلط بات بولی ہے میں نے، کیوں پھر میرے خلاف کیوں بولیں آپ؟ میں نے غلط بات بولی ہے؟ تو یہ میں باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں نعت خوانی میں شرکت کرو نجات ہے۔ نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں، 50 نعت خوانی، سب نعت خوانوں سے محبت کرتا ہوں، پیار ہے مجھے نعت خوانوں سے، کیوں نہیں ہوگا؟ ہماری روحانی غذا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم برائی کی نشاندہی نہ کریں، تو آئی ایم ویری سوری، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ لیکن بچہ کو غلط کام کر رہا ہوگا، آپ روکیں گے کہ نہیں؟ اگر نہیں روکیں گے تو یہ محبت ہے کہ دشمنی؟ یہ دشمنی ہے۔ محبت کا مطلب آپ نے کہاں سے لیا کہ اپنے کے عیب چھپاتے رہو؟ یہ نہیں ہے، ہمیں اللہ نے منصب دیا ہے تو ہم عرض کریں گے، دائرہ ادب میں رہ کے عرض کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں اخلاص پیدا کرو، بیٹھی ہوئی عوام کے اندر بھی اخلاص پیدا کرو۔ اگر ایک بڑے کسی نعت خان کا پوسٹر لگاؤ نا، یہاں آئے گا، پوری گلی بھری ہوگی۔ کیوں آئے بھائی؟ پوچھیں گے تو سرکار کا ذکر سننے کے لیے۔ لیکن اگر اسی ٹائم اعلان ہو جائے نا کہ وہ بڑے نعت خان نہیں آ رہے، وہ بیمار ہو گئے، آج مفتی صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مفتی صاحب کون سنے بھائی؟ آدھے سے زیادہ مجمع چلا جائے گا۔ یار یہ تمہارا عشق رسول ہے؟ تم اللہ کے نبی کے لیے آئے تھے یا نعت خان کی گھرانیاں سننے کے لیے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے تم؟ شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ذکر کی محفل کو چھوڑ کے نکل جاؤ، پھر بھی تم اپنے آپ کو عاشق رسول کو ہمیں پل پلا کہو؟ بولے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط ہو تو آپ سامنے بولے میرے غلط ہے، میں پھر جواب دوں نا آپ کو۔ کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے نبی کے ذکر کے لیے آئے تھے آپ، اور آپ اٹھ کے چلے گئے۔ کوئی نعت خان کی نعت پسند نہیں آتی، جو عام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، پہلے علاقائی پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے، پھر آتا ہیرو، اس کی انٹری ہوتی ہے ہیرو کی۔ نہیں یہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، یہ بہت شریف بچہ ہے، بعض اوقات یہ کچھ ابھی بھی کر رہا ہے کچھ، میں سمجھتا ہوں سب کچھ، اللہ تعالیٰ اس کو برکت سے نوازے۔ بہرحال ہاں بہت محبت ہے، میں انکار کو کر رہا ہوں، بہت محبت ہے۔ میں نے کب کہا؟ جو علاقائی نعت خان ہوتے ہیں نا، اس میں دیکھیں اسٹالوں پہ کھڑے ہوں گے، چائے والے کی دکان پر ہوں گے، ایک کہے گا یار میں سو رہا ہوں، جب فلاں آئے نا اٹھا دیو مجھے، وہ چادر اوڑھ کے وہ پنڈال میں سو رہا ہوگا، پھر آئے گا ہیرو کی انٹری ہوگی، بولے اٹھ آگے وہ آنکھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جھومو، یہ کرو وہ کرو، ایکٹیو ہو گیا۔ یار پہلے بھی تو اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا تھا، تم نے اتنی بددلی سے کیوں سنا؟ جواب دے اس کا مجھے۔
क्या शरई लिहाज से दुरुस्त फेल है कि अल्लाह के नबी के जिक्र को तुम बेजारियत के साथ सुन रहे हो इसलिए कि पढ़ने वाला मुफ्ती अकमल जैसा है? और जब अच्छा नात खाना आए तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक आ जाए जो तुम्हें हिज्जे नफ्स दे, तो अल्लाह का जिक्र भी तुम्हें अच्छा लगे, फिर रसूल का जिक्र अच्छा लगे, उससे पहले अच्छा ना लगे। शर्म आनी चाहिए हमें इन चीजों पे, अपने आप को टटोलो। और हम जैसे आदमी जब इस चीजों की बातें खराबियों की निशानदेही करे तो सबसे बुरा ये है, इसके खिलाफ खड़ा कर दो, क्लिप पे रिकॉर्ड करो, उसको आम करो, ताकि शायद इसकी आवाज को दबा ले हम। करो, मेहनत करो ना, मेहनत करो, दबाओ मेरी आवाज। देखता हूं कितनी आवाज दबाते हो बेटा। अभी तो मैं रिसाला लिख रहा हूं इसके ऊपर, ऐसी तारीख लिखूंगा, ऐसे सवाल जवाब दो, बड़े से बड़े आलिम को पेश कर देना जिसको तुम बड़ा आलिम समझते हो, उन सवालात का जवाब देकर बताओ। जितना भड़काओगे उतने ही ज्यादा मैं इंशाल्लाह गहराई के साथ हक की तरफ आऊंगा। और भड़काओ, क्लिप रिकॉर्ड करो, डालो, उसको ग्रुप पे डालो कि शायद मुफ्ती साहब की ये डर के खामोश हो जाएगा। अबे बेटा तुम्हारी खाम ख्याली है, डरना होता तो मैं बहुत पहले डर लेता। ये बच्चे जानते हैं, ये सब हमें जानते हैं, जब ये मखसूस सियासी पार्टियों की गोलियां चल रही होती थी ना, गोलियां, उस वक्त भी हमने प्रोग्राम नहीं छोड़ा कभी एयरवाई का। गोलियों के दरमियान यकीन करें, गलियों से निकल के पुराना गोली मार से गुजर तो 10 फायरिंग, और दरमियान में निकल कर जाते थे। अभी तुम क्या डराओगे मुझे? हम कौन है? मोहम्मदी हैं, हम खाजा वाले हैं, हम अलवी हैं, अली के मानने वाले हैं, और हम डरते नहीं हैं। बबांगी दोहले ऐलान होगा, डरेगा वो जो हमारे सामने आके बोलने की हिम्मत ना करे, वो डरने वाला है, हम डरने वाले नहीं है। चैलेंज करता हूं, जिसको तुम अपना समझते हो बड़ा, उसे सामने लेकर आओ और हमसे गुफ्तगू करवाओ। है हिम्मत, लाओ सामने, फिर मैं मानता हूं। क्लिप पे रिकॉर्ड करना और ये करना वो करना बहुत आसान है, बिठाओ मेरे सामने और गुफ्तगू करें। वीडियो बनेगी, मैं गलती करूंगा, ये वीडियो वायरल होगी, तुम गलती करोगे, तुम्हारा चच्चा खोल दूंगा मैं। फिर तुम्हें पता चलेगा कि हिम्मत किसको कहते हैं, दलाइल किसे कहते हैं, कि इनकी गहराई किसे कहते हैं। बैठ के बातें करते हो, आओ जरा सामने, देखता हूं फिर मैं तुम लोगों को। चैलेंज करता हूं, हिम्मत ही नहीं है सामने बैठने की, हिम्मत ही नहीं है सामने बैठने की। चैलेंज करता हूं, और तकब्बुरन नहीं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अपने नबी के फैज पर एतमाद करके कहता हूं, नबी ने दिया है, इल्म दिया है, हिम्मत दी है, ताकत दी है। जमाने को आज कोई भी बुरा नहीं बनाता भाई, इन सब से पूछ लो, इन सब का उसूल एक ही होगा। मुफ्ती साहब क्या फायदा, ये इस्लाह तो होगी नहीं, क्यों बुराई बोल लेते? समझाने वाले हैं समझाते, लेकिन ये मैदान महशर में मैं आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे अपने रब की रहमत पे बड़ी उम्मीद है। मैदान महशर में मेरा जवाब सुनना, मैं जबान से नहीं बोलूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि जिसने अल्लाह उसके रसूल की रिजा की खातिर कलाम किया उसको क्या मिलता है, और जो तुमने उसकी मुखालफत की, उसकी टांगे खींचने की कोशिश की, तुमने गलत लोगों के मस्के लगाए सिर्फ अपने जेबें भरने के लिए, तो तुम्हें क्या मिलता है ये भी इंशाअल्लाह तुम्हें आखिरत में पता चलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब उस मकाम पर हैं और इल्म की माशाअल्लाह मंजिल पर हैं कि जो हुज्जत कायम फरमा रहे हैं इस दौर में, जहां बहुत सारी खराबियां हैं उसकी निशानदेही जज़ाकल्लाह। ये हमारे उलमा का किरदार देखें, ये एक अंदाज है, और फी ज़माना जिस किस्म की इस्लाह की ज़रूरत है वो वाक़तन मुफ्ती साहब अपने बयानात से, और माशाअल्लाह अहकाम शरीयत जो प्रोग्राम है एक अरसा दराज से ग़ालिबन 18 साल से जारी सारी है। मुझे ये सादत हासिल गुज़िश्ता कई साल से है कि मैं आपके साथ सहरी की नशियात करता हूँ। मुझे अंदाज़ा है पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह, और क़िबला मुफ्ती साहब भी इस बात को जानते हैं कि ऑन ड्यूटी जो ब्रिगेडियर वसीम साहब जिनके मैं मदऊ था, वहाँ मुफ्ती साहब ने आना था, बहुत तारीफ की उन्होंने मुफ्ती साहब की, और मुझे भी उन्होंने ज़ाहिर है इसी हवाले से कहा, तो मैंने कहा यकीनन कोई मसरूफियत होगी जिसके सबब मुफ्ती साहब तशरीफ नहीं ला सके, और मुफ्ती साहब की यकीनन इस बात का इल्म होगा। तो इस एतबार से बासर हल्कों में सुनी जाने वाली आवाज़ और बासर हल्कों तक पहुँचने वाली हमारी आवाज़, मैं ये कहता हूँ कि हमारे ARY QTV के माथे का झूमर है ARY QTV का मुफ्ती साहब जो है, कि जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज QTV को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, देखा जाता है, और लोगों तक आपकी आवाज पहुंचती है। और न जाने कितने ही लोगों ने
آپ کی موٹیویشن پر، آپ کی ترغیب پر علم دین حاصل کیا. کتنے ہی یقین جانے اگر 20 منٹ 15 منٹ بھی ہمیں مل جائے نا سوالات کے لیے تو اتنی کالز ہوتی ہیں کہ جس کا ہمارے لیے لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ نے مفتی صاحب کو یہ ایک خاصہ عطا فرمایا ہے کہ وہ تمام سوالات کے جوابات، تمام سوالات شامل بھی کرتے ہیں اور ان کے جوابات بھی تسلی بخش اور سوال کرنے والے کو اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں. یعنی کہ تشفی اتنی فرما دیتے ہیں قرآن و حدیث کی. اور ہمارے الحمدللہ آپ کے پروگرام جو ہے اس کی ریٹنگ جو ہے، بلا مبالغہ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے پروگرامز کی ریٹنگ تمام پروگرامز میں سب سے زیادہ ریٹنگ والے پروگرامز آپ ہی کے ہیں. آپ ہمارے سر کا تاج ہے، آپ ہمارا اثاثہ ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح آپ دین کی خدمت فرماتے رہے اور لوگوں کی اصلاح فرماتے رہے. آپ نے جو کچھ کہا بجا فرمایا اور ہمیں اصلاح کی یقیناً ضرورت ہے، اور جس کے لیے آپ جیسے علماء حضرات کی موجودگی ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے. اللہ پاک آپ کا آنا اور آپ کا یہاں پر بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں امین بھائی کی طرف سے اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کی جانب سے آپ کی آمد کا بے حد شکر گزار ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان سال آنے والا رمضان بھی آپ کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی طرح آپ رحمت سحر میں اپنے علم کے موتی بکھیرتے رہیں، اس سے ہم بھی فیضیاب ہوں اور ہمارے لاکھوں کروڑوں اربوں ناظرین جو ہے پوری دنیا میں رہنے والے الحمدللہ ناظرین جو ہیں وہ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں. میں اگلے ثناخواں کی جانب بڑھ رہا ہوں اور عالمی شہرت یافتہ ثناخواں جناب الحاج محمود الحسن ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے وقت عنایت فرمایا. تمام حاضرین کا میں امین بھائی کی جانب سے اور چونکہ